صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں واقع تاریخی مسجد محبت خان کو سن 1982 میں محکمہ اوقاف کے حوالے کیا گیا تھا، لیکن اب 39 سال بعد اسے درپیش خطرات کے باعث دوبارہ محکمہ اوقاف سے واپس لے کر محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کیا جا رہا ہے تاکہ اسے اس کی اصل حالت میں بحال کیا جا سکے۔ خوبصورت اونچے مینار اور گنبدوں والی مسجد محبت خان اندر سے جتنی خوبصورت ہے اتنی ہی باہر سے جاذب نظر اور مسحور کن ہے۔ یہ دل افروز نظارہ دیکھتے ہی بیچ بازار میں سیاح اس کی تصاویر بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ سناروں کی گلی میں واقع مسجد محبت خان زمانہ قدیم سے سیاحوں کے لیے خاصی کشش رکھتی ہے اور اس کی تصاویر ملکی اور غیر ملکی میڈیا کی زینت بنتی رہی ہے۔ تقریباً 400 سال پرانی مسجد محبت خان مختلف ادوار میں حملہ آوروں اور قدرتی آفات کا نشانہ بنی ہے، لیکن اس کی آب و تاب اب بھی باقی ہے۔ ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے اب اس مسجد کے منہدم ہونے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ مسجد کو درپیش خطرات کے بعد محکمہ آرکیالوجی نے خیبر پختونخوا حکومت کو خبردار کرتے ہوئے اس کے بعض حصوں پر کام شروع کیا تھا، لیکن محکمہ اوقاف کی ملکیت میں ہونے کی وجہ سے محکمہ آرکیالوجی مسجد کو پوری طرح محفوظ رکھنے سے قاصر تھا۔ بالآخر صوبائی حکومت نے ایک اہم پیش قدمی کرتے ہوئے مسجد محبت خان کو محکمہ آثار قدیمہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ کے ڈائریکٹر عبدالصمد نے بتایا کہ مسجد کے گرد و پیش میں 46 دکانیں اور ایک پلازہ بننے کی وجہ سے نہ صرف مسجد کی بنیادوں کو نقصان پہنچا بلکہ اس کی خوبصورتی بھی ماند پڑ گئی ہے۔ یہ دکانیں محکمہ اوقاف نے لیز پر دی ہوئی تھیں، تاہم مالکان نے حکومت کی توجہ میں لائے بغیر تجاوزات قائم کی، یہ جانے بغیر کہ اس سے مسجد کی بنیادیں کمزور پڑ رہی ہیں۔ عبدالصمد کہتے ہیں کہ اب ہم ان 46 دکانوں کو واپس اپنی جگہ پر لے کر جائیں گے، مسجد کو اطراف کے گند سے صاف کریں گے اور مغلیہ دور کی خوبصورت نقاشی کو بھی محفوظ بنایا جائے گا۔ اس وقت کوشش یہ ہے کہ مسجد کی بنیادوں کو مضبوط کیا جائے تاکہ نہ صرف یہ قیمتی اثاثہ بچایا جا سکے بلکہ کسی جانی نقصان کا بھی اندیشہ نہ ہو۔ ڈاکٹر عبدالصمد نے بتایا کہ حکومت نے بروقت مسجد کو بچانے کا فیصلہ کیا، ورنہ خدشہ تھا کہ کوئی حادثہ ہو جاتا اور پاکستان خصوصاً خیبر پختونخوا حکومت کو ملکی اور عالمی سطح پر سبکی کا سامنا کرنا پڑتا۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور افغانستان کی تاریخ کے موضوع پر گہری نظر رکھنے والے محمد ایاز خان کے بقول مسجد محبت خان کی تعمیر کی اصل تاریخ کے حوالے سے وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن موجودہ مسجد 17ویں صدی یعنی 1630 اور 1670 کے وسط میں مغل شہنشاہ شاہ جہاں کے گورنر نواب محبت خان نے تعمیر کروائی تھی، جو کہ ایرانی النسل تھے اور جن کے والد علی مردان خان مغل دور حکومت میں ہندوستان آئے تھے اور یہاں آرکیٹیکچر کے کئی منصوبے پائے تکمیل تک پہنچائے۔ اس زمانے میں پشاور ایک وال سٹی تھی، جس جگہ مسجد محبت خان تعمیر کی گئی تب تجارت کا مرکز بھی یہی تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس کی خوبصورتی اس کے لکڑی کے کام میں تھی، جسے کشمیر، ملتان اور ہندوستان کے دور دراز سے آنے والے ہنرمندوں نے انتہائی مہارت سے بنایا تھا۔ اس کی دیواروں پر اسلامی طرز کی نقاشی کے ڈیزائن ہاتھ سے بنائے گئے ہیں۔ مسجد میں مغل دور کے دوران آگ بھڑک اٹھی، جس سے تمام لکڑی کا کام زیر آتش آ گیا۔ بعد ازاں سکھ دور میں جب گورنر ہری سنگھ نلوا جمرود کے مقام پر پشتونوں کے ہاتھوں جنگ میں قتل ہوا تو انتقام کے طور پر سکھوں نے قلعہ بالا حصار اور مسجد محبت خان دونوں کو بے انتہا نقصان پہنچایا۔ سکھ بے حرمتی کے لیے مسجد کے دالان میں گدھوں اور خچروں کو بھی باندھتے رہے، یہاں تک کہ سکھوں کے جانشین گورنر نے مسجد کے میناروں کو پھانسی گھاٹ کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا اور اکثر عبرت کے طور پر مجرموں کو لٹکایا بھی جاتا تھا۔ چنانچہ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ مسجد محبت خان کی شکستہ حالت کا زیادہ ذمہ دار سکھ دور حکومت رہا ہے، جبکہ رہی سہی کسر سن 2015 میں 7.5 ریکٹر اسکیل کے زلزلے نے پوری کر دی، جس کی وجہ سے اس کا ایک مینار منہدم ہو گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا محکمہ آثار قدیمہ اس تاریخی مسجد کو بچانے میں کامیاب ہو پائے گا یا نہیں؟ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔